آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز، پاکستان کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز پاکستان کی آواز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیدا رانا۔ اس وقت موجود ہیں ہم پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں، جہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت ایونٹ منعقد کیا گیا ہیپی نیو ایئر کے حوالے سے، اور میں اس وقت موجود ہوں یہاں پر ایمرا کے جوائنٹ سیکرٹری سید رضا عابدی کے ساتھ۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہاں کا ایونٹس کیسا لگا۔ یہاں پہ سنگنگ بھی ہوئی، یہاں پہ کھانا بھی پیش کیا گیا، تو جتنے بھی یہاں کی تقریبات ہیں ان کو یہاں کے جتنے بھی آئے گئے مہمان ہیں انہوں نے کیسے انجوائے کیا، تو ان کی زبانی سنتے ہیں۔ تھینک یو نیزا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان سوشل سینٹر شارجہ جو ہے، یہاں پر ایکچولی پاکستانی کمیونٹی شارجہ کی بلکہ ناردرن ایمریٹس کی گڑھ ہے۔ یہ بیسیکلی یہاں پر پاسپورٹ رینیول ہوتے ہیں، آپ کے جو آئی ڈیز ہیں، پاکستان کی NOC ہے، وہ سب یہاں پر رینیول ہوتی ہے اور بہت گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سینٹر بنا اسی لیے ہے کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے اس کو انجوائے کرے۔ یہاں پر اسپورٹس فیسلٹیز بھی ہیں، یہاں پر ٹینس کورٹ بھی ہے، بیڈمنٹن ہے، یہاں پر بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں۔ اور آج ایمبرا جو ہے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، انہوں نے بہت اچھا کام کیا یہاں پر کہ نیو ایئر کے دن ہی، یعنی فرسٹ ڈے آف UAE نیشنل، اس کے لیے انہوں نے بہت زبردست اقدام کیا، جس میں انہوں نے میوزیکل پروگرام رکھا، اس میں کیک کٹنگ سمیت تھی، فلاور بوکے تھا، اور ڈیفینیٹلی پاک نیوز کی CEO کو بھی انہوں نے فلاور بوکے پریزنٹ کیا، بلکہ پوری ٹیم کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ UAE کے اندر یہ واحد پہلی پاکستانی آرگنائزیشن، میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں، ہم بڑے چینلز کی بات نہیں کریں، ہم جیو کی بات نہیں کریں، ہم ARY کی بات نہیں کریں، ان کے تو یہاں آفیسز صدا سے یہاں پر ہیں، وہ لوگ تو ایک ٹیم ورک کے ساتھ آتے ہیں، ان کا پورا جو پلیٹ فارم ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کے تھرو یہاں پر آیا۔ لیکن یہ پاک نیوز نے ایک سرپرائز دی نیوز ہے، اٹس اے بگ بلو آؤٹ فار آل دا میڈیا پرسن ہیئر، کیونکہ ہم لوگ انڈیویجول کام کرتے ہیں بیسکلی یہاں پر، ہمارے پاس کوئی آرگنائزیشن پیچھے نہیں ہوتی، ہم وہاں سے آتے ہیں ایز اے بیرو۔ ہر چینل جو ہوتا ہے اس کا ایک بیرو یہاں پر ہوتا ہے اور وہ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن پاک نیوز نے جو نیوز دی، اور پھر وہ ہماری آرگنائزیشن کے ساتھ یعنی ایمرا کے ساتھ جوائن ہونے والے ہیں۔ وی آر تھینکفل ٹو دا CEO اور چیئرمین جو اس کے ہیں اعجاز صاحب، انہوں نے بڑا زبردست اقدام دیا ہے۔ اور یہاں پر جبکہ دو اور آرگنائزیشن جس کے اندر پاکستان جرنلسٹ فورم بھی ہے اور PFUJ بھی یہاں پر ہیں، لیکن انہوں نے ایمرا کو چوز کیا۔ ہم ان کے دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ایمرا کو جوائن کیا، اور امید کرتے ہیں کہ ایمرا کے جتنے بھی ممبران ہیں، ہم فل کوشش کریں گے کہ کسی طرح بھی اچھے لیول کے اوپر جا کے پاکستان UAE گورنمنٹ اور دیگر یہاں پر 200 سے زیادہ یہاں پر نیشنلٹی بستی ہیں، ان کے نیشنل ڈیز ہوتے ہیں، ہم وہاں اپروچ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب لائسنس ہمارے پاس آ گیا، we will go there, we celebrate all the UAE 200 nationalities their national day through Pak News۔ آپ ایمرا میں جوائنٹ سیکرٹری ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جوائنٹ سیکرٹری کی پوسٹ تک آنے کے لیے بھی آپ اسٹرگل کی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ میں ڈیفینیٹلی اس سے پہلے میں PFUJ میں تھا، وہاں پر میں ممبر تھا، ممبر کی حیثیت سے وہاں پر کام کیا، اور یہاں پر ڈیفینیٹلی ایک 22 لوگوں کا یہ آرگنائزیشن ہے، جس میں 22 لوگ ہیں، اس میں میڈیا کے سوشل میڈیا کے لوگ بھی ہیں، انفلوئنسر بھی ہیں، اس کے اندر رپورٹرز بھی ہیں، اس میں جرنلسٹ جو کہ رائٹر ہیں بڑے، وہ بھی اس کے اندر ہیں۔ لیکن گروپ میں ڈیفینیٹلی کام کیا، میں نے چینل کے لیے کام کیا، میں نے سب سے پہلے ARY ون ورلڈ کے لیے اسپورٹس ٹریک کا نام پروگرام تھا، اس میں میں نے کام کیا، دنیا کے لیے میں نے کام کیا، اس کے بعد 24 نیوز اور نیوز 5، ان سب کے لیے میں نے کام کیا۔ ویسے میری اسپیشلسٹ جو ہے، میں ہوں اسپورٹس کا، اسپورٹس اینکر ہوں، میں بیسکلی اسپورٹس کھیلتا ہوں۔ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے لیجنڈ یونس خان کا میں نے 1-to-1 انٹرویو کیا ہے، رمیز راجہ کا میں نے انٹرویو کیا ہے، وہ ورلڈ ٹینس کے لیجنڈ راجر فیڈرل، ان کو شاید کم لوگوں کو موقع ملا ہو جو 1-to-1 کرنے کا۔ اس کے علاوہ جو ہم ڈپلومیٹ کی بات کریں تو بے نظیر بھٹو مرومہ، ان کا پرویز مشرف جنرل پرویز کے ساتھ 1-to-1 کرنے کا مجھے موقع ملا۔ جو میری CV نے دیکھی ہے ایمرا نے، تو مجھے ڈیفینیٹلی اپائنٹ ہی مجھے جوائنٹ سیکرٹری کی حیثیت سے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز، پاکستان کی آواز۔